محبوب الہی نظر آتا ہے جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، گود میں کھیلنے والا بیٹا مخدوم سمنانی ہوتا ہے جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، گود میں کھیلنے والا بیٹا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نظر آتا ہے جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، گود میں کھیلنے والا بیٹا مفتی اعظم ہند نظر آتا ہے جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، گود میں کھیلنے والا بیٹا صدر الشریعہ نظر آتا ہے جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، گود میں کھیلنے والا بیٹا حافظ ملت نظر آتا ہے۔ ارے ملت کے کہو جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو گود میں کھیلنے والا بیٹا صوفی نظام الدین نظر آتا ہے۔ بہت اچھے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور خطیب البراہیم، بہت اچھے، زندہ باد زندہ اس باد۔ کی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہم نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قلعہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر کس وجہ سے آپ آئے ہوئے ہو؟ کیا مولانا صاحب نذرانہ دے دیں گے؟ حبیب العلماء نذرانہ دے دیں گے؟ آخر وجہ کیا؟ یہ عقیدت کیوں ہے؟ یہ محبت کیوں ہے؟ کس لیے چلے آ رہے ہو؟ کسا کسا انسان چلا رہا ہے، دوڑا دوڑا انسان چلا رہا ہے۔ کوئی نعت پڑھنے والا کہہ رہا ہے دو ہی شعر پڑھنے کو مل جائے، کوئی تقریر کرنے والا کہہ رہا ہے 5 منٹ بولنے کو مل جائے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ جان رہا ہے بولنے والا اگر ہم نے 5 منٹ بول دیا اور ہمارے مرشد نے قبول کر لیا، قسم خدا کی رات بھر کی تقریر کو بھاری نظر آئیں گے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ۔ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اس لیے انسان دوڑے ہوئے آ رہا ہے۔ اور ابھی ہمارے مولانا صاحب بول رہے تھے، کوئی نام نہیں مجھے معلوم، اللہ حضرت نہ بول رہے تھے جھولی بھر کر کے جاؤ گے۔ ارے جھولی ہی نہیں حضرت، ہم تو پورا بھر کر کے جانے والے ہیں، پورا بھر کے جانے والے ہیں۔ ہمارا مرشد ارے کل بھی بانٹ رہا تھا، آج بھی بانٹ رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو، یہاں کیا نہیں ملے گا؟ ارے فیضان مارہرا بھی تمہیں ملے گا، فیضان بریلی بھی تمہیں بہت اچھے، بھی تجھے ملے گا، فیضان بریلی بھی تجھے ملے گا۔ ان کی زندگی کو دیکھو، یہ جنوری میں حضرت تشریف لائے دنیا میں، سن 1928 میں پیدا ہوتے ہیں اور میرے عزیزوں سن 1928 میں پیدا ہوئے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرنا، یہی عقیہ شریف ہے، اسی میں حضرت کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور علم حاصل کر جب کچھ بڑے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے اپنے جاتے ہیں یہاں سے، سن 1943 میں مدینہ کی سرزمین پہ پڑھنے کے لیے جاتے، پیدل جا رہے ہیں۔ وہاں پر آپ نے شرح جامی تک تعلیم حاصل کی، وہاں سے آپ 1947 میں میرٹھ تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں آپ پڑھ رہے ہیں۔ 1 سال وہاں پڑھنے کے بعد سن 1948 میں جامعہ اشرفیہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، سن 1948 میں جامعہ اشرفیہ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر ذرا دیکھو تو جام پلانے والے کیسے کیسے نظر آ رہے ہیں، جام پلانے والے کیسے کیسے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ حضرت عبدالرؤف بلیاوی جام پلا رہے ہیں، حضرت عبدالمصطفیٰ اعظمی جام پلا رہے ہیں۔ اور سنا میرے عزیزوں، جو ذرے کو آفتاب کر دے وہ حافظ ملت جام پلا رہے ہیں۔ بہت اچھے، وہ جو ذرے کو آفتاب کر دے وہ حافظ ملت جام پلا رہے ہیں۔ اس لیے امجد نظامی اس اسٹیج سے کہنا چاہتا ہے، یاد رکھنا میرے عزیزوں، یاد رکھنا احمد رضا اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام، اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام صدر الشریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام صدر الشریعہ ہے اور صدر الشریعہ کی کرامت کا نام حافظ ملت ہے۔ صدر الشریعہ کی کرامت کا نام حافظ ملت ہے۔ اور یہ جملہ اپنے مدرسے کے استاد حضرت مولانا قاری محمد جاوید کے حوالے کہ حضور صدر الشریعہ کی کرامت کا نام حافظ ملت اور حافظ ملت کی کرامت کا نام صوفی نظام الدین ہے، خطیب البراہیم ہے۔ میرے عزیزوں، وہ ہمارے حضور صوفی۔ اب ایک چیز اور یاد رکھیں، ایک چیز چلتے چلتے بہت، میں نے پہلے کہا بہت ٹائم دیا ہے ہمارے ان بزرگوں نے، ان کی زیادہ نوازی ہے، ورنہ یہاں تو صف میں لائن لگائے ہوئے منگتوں میں کتنے ایسے تاجدار کھڑے رہتے ہیں کہ کیا پوچھنا۔ میرے عزیزوں، حضور صوفی صاحب قبلہ تعلیم حاصل کی، کچھ سمجھے کیا مطلب؟ بغیر توجہ
بغیر علم کے کوئی اللہ کا مقبول بندہ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاہِلًا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی بنایا. جب جاہل رہے گا تو 2 رکعت پر کوئی اگر 4 رکعت والی نماز ہے 2 رکعت پہ سلام دے کے چاہے پھر چاہے نماز کا کیا ہاں کوئی بات نہیں. جب جرگہ نہیں کرے گا کیا کرے گا؟ جانے گا ہی نہیں تو کیا کہے گا؟ اسے پتہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے مرید کو کیا بتائے گا؟ اسے پتہ نہیں ہے روزہ کیسے رکھا جائے گا، اپنے مرید کو کیا بتائے گا؟ اسے پتہ نہیں ہے حج کیسے کیا جائے گا، اپنے مرید کو کیا بتائے گا؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے میں زکات دی جائے گی، جو اپنے مرید کو کیا بتائے گا؟ اس لیے میرے عزیزو علم سب سے ضروری ہے. حضور خطیب البراہیم علم حاصل کیے اور بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیے اور اس طریقے سے حاصل کیے کہ حضور حافظ ملت انہیں چلتی پھرتی لائبریری کہا کرتے تھے. اس طریقے سے علم حاصل کیے کہ حضور حافظ ملت انہیں علم کا دریا کہا کرتے تھے. حضور خطیب البراہیم کی ذات بابرکات ہے. میرے عزیزو حضور خطیب البراہیم کی ذات بابرکات دیکھو، انہوں نے علم حاصل کیا. علم کس طریقے سے علم حاصل. آج ہمارے طلبہ بھی بہت آئے ہوئے ہیں، طلبہ بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں. ہاں طلبہ، میرے عزیز طلبہ تم ہی تو مستقبل ہو ہمارے. ہر بچہ قوم کی مقدر کا ستارہ ہوتا، ہر بچہ. مگر آج حالت کیا ہے؟ مدرسے کا کھانا بچہ جو ہے اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اور جس کی بارگاہ میں ان سے پوچھو کہ کس طریقے سے انہوں نے زمانے طالب علمی کو گزارا ہے. میرٹھ میں آپ پڑھ رہے تھے تو ناشتہ نہیں ملتا تھا. شادی کے موقع پر لوگ روٹی جو لے جاتے تھے وہ روٹی بچ جاتی تھی تو بازار میں لوگ بیچ دیتے تھے تو لوگ اسے خرید کر کے لے جاتے تھے جانوروں کو کھلانے کے لیے. ہمارے خطیب البراہیم فرماتے ہیں ہم وہ روٹی بچی ہوئی لے کر کے آتے تھے، اس کو کودتے تھے، اس میں گڑ ملاتے تھے اور گڑ ملا کر کے ہم کھا لیتے تھے. یہی ہمارا صبح کا ناشتہ ہوتا تھا، یہی ہمارا صبح کا ناشتہ ہوتا تھا. میرے عزیزو ذرا غور کرو، ذرا دیکھو اپنے مرشد کو دیکھو، خطیب البراہیم کو دیکھو، حضرت صوفی نظام الدین کو دیکھو، جن کی بارگاہ میں تم آئے ہو انہیں دیکھو. ارے نظامی کہو نا، نظامی دولہا کو دیکھو، وہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس طریقے سے زمانے تعلیمی گزار رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے، آپ کے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے، آپ کے لیے درس ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو سنو طالب علموں، کبھی حوصلہ نہ ہارنا، قدم آگے بڑھاتے رہنا. قسم خدا کی منزلیں قدم چومتی نظر آئے گی، قدم چومتی نظر آئے گی. اس لیے میرے عزیزو اس عظیم بارگاہ میں آپ آئے ہو. شاید کہ میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا میرے عزیز، مگر یہی ہمارے لیے بہت ہے. اس اسٹیج سے ایک پیغام خانقاہ نظامیہ میں سے وابستہ حضرات اور ابھی جو وابستہ نہیں ہوئے ان کے لیے یہ پیغام: 5 وقت کی نماز با جماعت کی ادا ہے. 5 وقت کی نماز با جماعت ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اور اپنے مرشد اور ان کی خانقاہ ان کے خانوادوں سے وفاداری. اگر ہے آپ کے اندر